وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین اکرام، سورہ شعراء آیت نمبر 69 سے 71 تک حصہ دوم، سبق کا نمبر ہے 17-12. آج کا موضوع کیا ہم خالص دنیا دار ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. سامعین اکرام، سورہ الشعراء آیت نمبر 69 سے سبق ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور انہیں خبر سنا دیجئے ابراہیم کی، ابراہیم علیہ السلام کی. اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. جب انہوں نے کہا اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما. انہوں نے کہا ہم بتوں کو پوجتے ہیں. فنظل لها عاکفین. اور انہی کے گرد رہا کرتے ہیں. سامعین اکرام، گزشتہ سبق میں نے تمہیدی مضمون آپ کو بیان کیا تھا، اور اس درس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھیں، قرآن یا تو ہمارے لیے ہے یعنی ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا. اما لکا و اما علیکا. اور قرآن کے دیکھیں، میں آپ کو واضح طور پہ بات بتاؤں، اکثر تو مجھے پتہ ہے کہ یہ قوم سننے والی نہیں ہے، نہ سمجھنے والی ہے، اور ہم سب کا ٹھکانہ واضح طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم سب جائیں گے دوزخ میں، سیدھے دوزخ میں، کیونکہ ہم بتوں کی پوجا کر رہے ہیں. بت ہے، دنیا بت ہے ہمارے سامنے، اس کو ہم چھوڑنے کی، اس کے سامنے یہ ابھی میں نے آپ کو ترجمہ سنا ہے، فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. ہم اسی کے گرد رہا کرتے ہیں، جھکے ہوئے، اسی کے سامنے جھکے ہوئے. دیکھیں، قرآن بہت نصیحت کی کتاب ہے، اس سے آپ نصیحت لیں، لیکن ہم لوگ نصیحت لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ کر دوں. ہم بت پرست قوم ہیں. بت کیا ہے؟ دنیا. ہر وہ چیز، میں نے آپ کو کہا ہے، جو چیز حق تعالیٰ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے وہ پھر بت ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ بت ہے. اب دنیا بڑا بت ہے ہمارے سامنے. دنیا، حاصل دنیا. ہم خیال دنیا میں وقت گزار رہے ہیں. مومن خیال آخرت میں زندگی گزارتا ہے.
سبحان اللہ. مومن کی زندگی میں تو للہیت ہوتی ہے، ہماری زندگی میں نفسانیت ہے. دیکھیں میں قرآن کی روح سے بات کروں، نفسانیت، ہم خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں، خواہشات کے سامنے جھکے ہوئے ہیں. اور پھر خواہشات تو آپ کو معلوم ہے کہ نفس جو ہے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، گناہ کی طرف آمادہ کرتا ہے. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں آپ سے اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میں کوئی مفسر نہیں ہوں، کوئی علامہ، شیخ القرآن، شیخ الحدیث میں نہیں ہوں، نہ مفتی ہوں، میری تو عام سا آدمی ہوں. اور بس ایک میری ہے کہ نصیحت، کہ جو بات میں سمجھ رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں، باقی تو آپ کی مرضی ہے کہ آپ کس طریقے سے لیتے ہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے کہ اسے سوچے اور سمجھے. ہم لوگ، ہماری دیکھیں سوچ جو ہے وہ دنیا تک محدود ہے. اس بات کو ذرا محسوس کریں نا. ہمارے خیالوں میں دنیا، ہمارے کام دنیا کے لیے، ہماری جد و جہد دنیا کے لیے، محنت دنیا کے لیے. اور یہاں پر رک کر میں ایک آیت آپ کو ضرور سناؤں گا. قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ اللہ تعالیٰ، یہ قرآن ہے بھیا. هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اے لوگو سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ اب اس آیت میں ترجمہ تو کرتا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں آپ کو سب سے زیادہ نقصان، اس میں کوئی بت پرستی کا تذکرہ نہیں ہے، کسی دین کا نام ہی نہیں ہے، کسی مذہب کا، دین کا نام ہی نہیں ہے اس آیت میں جو میں آپ کے سامنے ابھی پڑھ کے سناؤں گا. نہ کسی خاص فرقے کی بات ہو رہی ہے، نہ کسی دین کی بات ہو رہی ہے، لیکن ہیں یہ لوگ سب سے زیادہ نقصان میں. اس میں نہ تو توحید کی بات ہے، نہ رسالت کی بات ہے، نہ آخرت کی بات ہے. اس آیت میں یہ انداز ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا پرحکمت اختیار کیا ہے. اس پہ آپ سوچیں. میں جو بھی آپ کو بات کر رہا ہوں کہ ہم بت پرست ہیں، چھوڑ دیں، اس کو بھی چھوڑ دیں. اس آیت پر غور کریں آپ. هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا. کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. غور کریں ذرا اس پہ. اب دیکھیں سب سے زیادہ نقصان میں کون؟ ابھی تذکرہ ہوا قوم فرعون تھی جنہوں نے پیغمبر کی. اب یہ جو ہے قوم نمرود کا حال بیان ہو رہا ہے. اس کے بعد جو بھی آئیں گے انشاءاللہ، کسی کا بھی نام نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے، نہ فرعون کا نہ نمرود کا. لیکن انداز آپ دیکھیں اس آیت کا کیا عجیب ہے اس میں. اور وہ بالکل ایسا ہے کہ آپ اس سے انکار کر ہی نہیں سکتے، ایسا انداز ہے. ٹھیک ہے، اب میں نے کل کا جو گزشتہ سبق کا موضوع رکھا تھا کہ کیا ہم بت پرست قوم ہیں، تو ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ بات بڑی بری لگتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، ہمیں بری لگتی ہے. ایک کام میں ہم یہ نہیں، ایک چوڑے سے اگر آپ پوچھیں جو گھروں کی گندگی پہلے صاف کیا کرتے تھے کہ بھئی تم لوگوں کی گندگیاں اٹھاتے پھرتے ہو، تمہارے ٹوکرے میں گندگی کی سبب، تو یہ بات حقیقت تو ہے لیکن اسے بری لگے گی. ٹوکرے ہوتے تھے پہلے، جمع دار ہوتے تھے جب یہ فلیش سسٹم نہیں تھا نا. یہ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 60s کی. یہاں تو بعد میں یہ سسٹم آئے نا، ٹوائلٹ سسٹم جو ہے. ابھی بھی آپ انڈیا میں جا کے دیکھیں یا آپ دیکھیں ہمارے گاؤں میں، یعنی بعض ہوں گے، بہت سے ایسے علاقے ہوں گے جہاں ٹوائلٹ نہیں ہے، لوگ کھیتوں میں جاتے ہیں. اور ہمارے گھر میں کیا سسٹم تھا کہ سب سے بالائی منزل میں وہ ٹوائلٹ بنے ہوئے تھے، اور اس میں کیا تھا
کہ اوپر سے ہم بیٹھتے تھے، نیچے وہ گندگی جاتی تھی اور وہ جمعدار آ کے وہ گندگی لے جاتا تھا، نالیوں میں ہم نہیں بہاتے تھے، اور وہ سر پہ گندگی. اب یہ گندگی جو وہ اٹھائے پھرتا ہے، اس کو اگر آپ کہیں کہ بھئی کیا تم گندگی اٹھائے ہوئے ہو، تو اس کو بات بری لگے گی. یہ بت پرستی کی بات ہمیں بری تو لگے گی، لیکن ہم ہیں تو بت پرست. خیر، میں اپنی مضمون کی طرف آتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری تگ و دو، جنہوں نے اپنی ساری کوشش دنیا کے لیے وقف کر دی ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے آپ کو دیکھ لیں، کہیں آپ تو نہیں ہے یہ. بہت سے نمازی پرہیزگار بظاہر، لیکن بس وہ منہ پہ اس کے دنیا کا نام ہوگا. بہت سے لوگ میں دیکھتا ہوں، اکثریت ہے، یہ تو ہماری بس ایک رسم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، داڑھی، پردہ، بس یہ یعنی ہماری ایک عادت ہے، عادت بن گئی ہے. روزے رکھیں گے، زکاتیں دیں گے، حج کر لیں گے، یہ کر لیں گے، ہیں ہم دنیا پرست، اور دنیا بت ہے ہمارا. ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. ساری کوششیں ان کی گم ہو گئیں، ضل گم ہو گئیں دنیا ہی کے لیے. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. اور یہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم کوئی اچھے کام کر رہے ہیں. بھئی میں نے مٹھی بھر داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور میں 5 وقت کا نمازی ہوں، تہجد میں میری خطا نہیں ہوتی، اور میں غریبوں کی اس کی مدد کرتا ہوں، کلمہ میں نے پڑھا ہوا ہے، ہر سال حج اور عمرے پہ میں دوڑ لگاتا ہوں، وہاں مجھے بڑا مزہ آتا ہے. تو یعنی دیکھیں، ظاہری یہ ہمارے اسلام کو ہم جانتے تک نہیں ہیں کہ اسلام ہے کیا. یہ اس بات پہ ذرا غور کریں نا آپ. ہم دین کی حقیقت کو، کلمہ کیا ہے، کلمہ طیبہ کے معنی کو بھی ہم نہیں جانتے ابھی تک. تو یہ تو میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ لا الہ، الہ کا مطلب بت ہے، اور ہم بت پرست ہیں. ہمارا الہ اللہ نہیں ہے، نفس امارہ ہے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اور وہ خاتون خانہ اور اس کا میاں دیکھ لیں. یعنی میری تو بہت عرصہ ہو گیا، اور کافی لوگ بہت عرصے سے سن رہے ہیں، لیکن وہ اپنی نفس کی پوجا کو نہیں چھوڑتے، کیونکہ ان کی منزل اللہ نہیں ہے، ان کے سامنے کوئی اور راستہ نہیں ہے. بہت سے مرد اور خواتین میری باتوں کو سنتے ہیں، ان کے سامنے کوئی اور منزل نہیں ہے. کریں تو کیا کریں؟ بیوی ناراض نہ ہو یا شوہر غصہ نہ کرے تو بات تو بنتی ہی نہیں ہے. ایسی تابع دار بیوی جو اللہ چاہتا ہے، یہ تو بڑا مشکل ہے. اختلاف تو ہم ضرور کریں گے. تو دیکھیں، یہ بت پرستی ہے کہ آپ اللہ کے دین کو کوئی حیثیت نہیں دینے کو تیار. دین کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. تو ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، ان کی ساری کوششیں دنیا کے لیے صرف ہو گئیں. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں. بیگم صاحبہ نے پورا دوپٹہ، ڈھیلے ڈھالے کپڑے، اور شوہر آ گیا تو موڈ بگڑ گیا. مثال کے طور پہ بات کر رہا ہوں. دیکھیں، میری کسی سے ایسی کوئی دشمنی تو نہیں ہے، لیکن میں آپ کو آپ کے رویے بتا رہا ہوں. اور یہ ایک فرد، ایک خاندان کی بات نہیں ہے، پوری امت کی بات ہے کہ ہمارا دل یاد الہی سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے آباد ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا. دیکھیں، ہماری منزل جو ہے، یہ آیت کو دیکھیں نا آپ ذرا. ہماری منزل چونکہ دنیا ہے، ہم دنیا دار لوگ ہیں. بعض لوگ تو بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو روشن خیال لوگ ہیں، ہم تو دین کو اتنا ڈیپ نہیں لیتے. یہ ملاؤں کا کام ہے اور فلانوں کا کام ہے، ہم تو اتنا ڈیپ نہیں لیتے.
وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کا خیال یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں۔ اب آج کا جو مسلمان ہے اس کو قیامت پر یقین نہیں ہے، اور یہ امیدوں کے سہارے زندگی گزار رہا ہے۔ اچھا پیغمبر نے کہا ہے قیامت آئے گی، اچھا آ جائے، ٹھیک ہے دیکھ لیں گے۔ اور پھر پیغمبر نے دیکھیں شفاعت کا وعدہ بھی تو کیا ہے نا، اللہ نے بخشش کا وعدہ بھی تو کیا ہے، وہ کیا ہے سرکار، لیکن وہ مومنوں سے ہے۔ آپ تو بت پرست ہیں، بت پرستوں کی کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، پیغمبر بت پرستوں کی شفاعت نہیں کریں گے۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ مضمون آپ کے لیے کچھ نیا لگے یا جو بھی ہو، یا آپ کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہم بت پرست ہیں، ہمارے دل میں دنیا ہے، یاد دنیا ہے، یاد آخرت نہیں ہے۔ آخرت پر یقین ہوتا تو ہماری زندگی بدل جاتی۔ اللہ تعالیٰ میرے شیخ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، شیخ عبد الرحیم، وہ فرماتے تھے کہ جس دن تمہیں یقین آ گیا آخرت پر، تمہاری زندگی اسی وقت بدل جائے گی۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ تو آخرت سے تو ڈرتے ہی نہیں ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے آج کے معاشرے میں، نہ گھر میں ہے اور نہ قوم میں ہے، نہ امت میں ہے، خوف خدا نہیں ہے۔ اللہ، بس رسم رہ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے، میں آپ سے اکثر اس کا تذکرہ کرتا رہتا ہوں۔ آج کے دور کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین کا صرف نام رہ جائے گا۔ ما بقی من الاسلام الا اسمہ، ما بقی من القرآن الا رسمہ، اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج قرآن کے بارے میں آپ دیکھ لیں، اپنا رویہ دیکھ لیں۔ قرآن ہدایت کے لیے تو ہم نہیں اٹھاتے، ہم تلاوت کے لیے اٹھا لیتے ہیں، اور کوئی تو وہ بھی نہیں کرتا۔ اکثریت جو ہے قرآن، پہلے تو ایسا ہوتا تھا، یعنی میں اپنی یادداشت کی بات کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں 60s کی۔ ظاہر ہے وہ نیا ملک آزاد ہوا تھا، پرانے لوگ تو بہت سے لوگوں کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، اتنی غفلت تھی۔ یہ قادیانی مذہب جو پھیلا ہے، جو باطل فرقہ ہے، وہ کیوں؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، اور کافی لوگ جو ہے کنورٹ ہو گئے۔ اس نے کہا میں پیغمبر ہوں، اس نے تو کافی خرافات بکی ہیں مرزا نے، لیکن لوگ ایمان لے آئے اس پہ۔ آج بھی لاکھوں لوگ جو ہیں قادیانی ہیں، کیوں؟ کہ ہمیں علم نہیں ہے۔ اس نے قرآن کو اپنے معنی پہنا دیے، حدیث کو اپنے معنی پہنا دیے، ہم نے اپنے معنی پہنا دیے۔ دیکھیں میں ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، ہم مومن مسلمان نہیں ہیں۔ زبانی کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مومن تصور نہیں کرتا، اللہ کی کتاب میں وہ نہیں ہے مومن جن کے دل میں یقین نہ ہو۔ ہمارا یقین ہے لیکن وہ دنیا پر ہے۔ تو وہ خیر میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا تھا، قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا۔ آج میں مانتا ہوں کہ کسی حد تک قرآن کے یعنی تلاوت کا ناظرے کا اہتمام ہوتا ہے۔ آن لائن بھی آپ پیسے دیں، آپ کو آن لائن بھی سکھا دیں گے لوگ،
ایسے ادارے کھلے ہوئے ہیں، اور مسجدوں میں یہ وہ، میں جب جاتا ہوں عصر کو مسجد کی طرف ایک شور برپا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ سیکھنے کے لیے لوگ اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں، پھر جب ہو جاتا ہے بچہ قرآن تو بس حلوہ پلاؤ زردہ کھا کے بس وہ نہ پھر بچہ پڑھتا ہے نہ اس کے والدین پڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، مجھے پتا ہے یہ تو ہمارے ارد گرد کے گھروں میں ہو رہا ہے کہ جب بس ناظرہ پڑھ لیا بس قرآن کو لپیٹ کے، یہ تو عام ہمارے گرد ہو رہا ہے۔ قرآن جب پڑھ لیا بس قاری صاحب کو آپ نے کچھ تھما دیا، اس کے ہاتھ میں کپڑے وغیرہ دے دیے، اور اپنی حیثیت کے مطابق آپ کچھ خیر خیرات کر لیتے ہیں، اور بس اس کے بعد بچہ نہیں اٹھاتا قرآن کو، مدتوں ہو جاتی ہیں۔ کتنا ظلم کر رہے ہیں ہم اپنے اوپر۔ قرآن تو خزانہ ہے، یہ تو خزانے کا راستہ بتاتا ہے، اللہ کا راستہ ہمیں بتاتا ہے۔ اللہ ہماری منزل ہے نہیں، اب قرآن کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، تو قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں آج کل مساجد کتنی اس کی تزئین اور آرائش پر آپ توجہ دیتے ہیں، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، پانی سردیوں میں گرم ہونا چاہیے، یعنی پھر آپ دیکھ لیں بظاہر نمود و نمائش، لیکن ہدایت سے مساجد آباد ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، وہی خراب عن الہدی۔ بحریہ ٹاؤن میں، کراچی میں میرے خیال سے دنیا کی بڑی مسجدوں میں سے ایک مسجد بنا دی ہے، لیکن وہاں ہدایت نہیں ہے، کسی مسجد میں نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات تو الگ ہے۔ اور اگر کوئی خطیب ہے تو وہ اس پر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس کے ماتھے پہ مسجد پر ایک تختی ہے، مسلک کی تختی لگی ہوئی ہے، اس کا امام ایک مسلک کا ضروری پرستار ہوگا، ایک مسلک کا نام اس کے ساتھ ہوگا۔ اہل حدیث کی مسجد میں بریلوی امام، یہ تو ہو نہیں سکتا، یا دیوبندیوں کی مسجد میں اہل حدیث امام، ایسا نہیں ہو سکتا، یا شیعہ امام، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بریلویوں کی مسجد میں دیوبندی امام، ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ آپ کو پتہ ہے میرا کیوں آپ منہ کھلوا رہے ہیں۔ مساجد آباد ہوں گی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ آپ دیکھ لیں اپنی مسجدوں کی حالت، خود پہ آپ نے، میں تو اپنا حال بیان کر رہا ہوں، یعنی میں نے 50 سال یعنی جوانی کے، یعنی 15 سال سے لے کر 65 سال میری عمر ہے، تو 50 سال میں کبھی میں نے یہ بات نہیں سنی، حق بات نہیں سنی، قصے کہانیاں، اور یہ بس ظاہری باتیں، داڑھی کیوں نہیں چھوڑی تم نے، اور داڑھی گناہ جو ہے، داڑھی چھوڑو، داڑھی منڈے جو ہیں، داڑھی چھوڑو، داڑھی سنت ہے۔ کبھی میں نے توحید کی بات نہیں سنی کہ اللہ کو منزل بنا لو، دنیا کو منزل نہ بناؤ، یہ بات میں نے ممبر سے نہیں سنی، کم از کم آپ نے سنی ہوگی، اس کی میں کچھ نہیں کہتا۔ وہی خراب عن الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے اس دور کے شریر ترین مخلوق، اس دور کے علماء ہوں گے، تحت عدیم السماء، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ میں تو اس کی تفصیل اب نہیں کرتا، آپ خود دیکھ لیں۔ یہ سارا فتنہ جو پھیلا ہوا ہے دین کو نہ سمجھنے کا، یہ تو ممبر سے ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے، تم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے، تم مسلمان ہو، شفاعت ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت میں جائیں گے، جب تمہیں جنت میں لے جائیں گے، جو مرضی آئے کرو۔ اب یہ مرضی والی بات وہ نہیں کرتے، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو
اور شکر کرو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آج وہی زمانہ ہے، اور میں نے آپ کو دیکھیں ہمارا ٹائم اختتام پذیر ہے، میں آپ کو یعنی خلاصہ جو ہے کلام کا یہ بیان کر رہا ہوں کہ اپنی حالت پر غور کریں، آپ کہاں پر کھڑے ہیں؟ کیا آپ مومن ہیں؟ کیا آپ اللہ کے بندے ہیں یا دنیا کے بندے ہیں؟ اس پر آپ غور کر لیں۔ دیکھیں بندے مطلب آپ کس کو پکار رہے ہیں؟ ظاہر کو کہ باطن کو، اللہ کو کہ دنیا کو؟ ہماری پکار تو ظاہر کی ہے، آپ دیکھ لیں گلی گلی محلے محلے کہ ہم دنیا دار لوگ ہیں۔ بہت بڑی گمراہی پھیلی ہوئی ہے، بہت بڑی گمراہی، ہم سب گمراہ ہو چکے ہیں۔ کافرانہ روش، مشرکانہ خیال، مشرکانہ روش، منافقانہ روش، کون سا لقب ہے جو ہم پر فٹ نہیں آتا؟ کون سی روش ہے جو ہم میں موجود نہیں ہے؟ اس بات پہ تو آپ غور کریں نا۔ دیکھیں مجھے تو کوئی مزہ نہیں آتا کہ میں آپ کے سامنے بس اسی باتوں پر آپ کو بتاتا رہوں، لیکن یہ جو یعنی نااہلی ہے اور دنیا داری ہے، اس میں ہم مست ہیں۔ کوئی شخص یہ خیال نہیں کرتا کہ میں تو گمراہ ہوں، مجھ سے تو راستہ گم ہو گیا ہے، اللہ تو میری منزل نہیں ہے۔ میرے جاننے والوں میں آس پاس نماز کا بس اہتمام ہے، لمبی لمبی نمازیں بعض اوقات، اور بس ختم بات، نماز کی ظاہری ادائیگی تک بات ختم ہو جاتی۔ اللہ شکر ہے خدا کا۔ تو دیکھیں اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، اور جو یعنی ہم نے تو دیکھیں جو مٹی ہے اس کو سونا سمجھ لیا ہے، اور مٹی کیا ہے؟ ظاہر دنیا۔ یہ سونا چاندی کہاں سے نکلتے ہیں؟ مٹی سے، مٹی سے بنتے ہیں سب چیزیں مٹی سے بنی ہیں، ہم بھی مٹی کے بنے ہوئے، سونا چاندی بھی، ہیرا بھی مٹی کا بنا ہوا۔ ہم دنیا پرست لوگ ہیں، دنیا دار ہیں، دنیا کے دیوانے ہیں۔ ہم اللہ کے دیوانے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ ہماری کامیابی تو اللہ کا دیوانہ بننے میں ہے، اللہ کو محبوب بنانے میں ہے۔ اللہ ہمیں یعنی ذات باری تعالی ہمارا نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مقصود ہے۔ ذات باری تعالی آپ دیکھ لینا، اللہ سے تو کبھی کا ہوا کہ ہم نے اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے، دنیا کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، دنیا کے بندے ہیں، اور دنیا ہی ہماری تمناؤں کا مرکز ہے۔ یہ بہت زیادہ نقصان دہ رویہ ہے، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ دیکھیں میں تو یعنی 65 سال ہو گئے، اور میرے دن قریب ہیں اللہ کے پاس جانے کے، لیکن میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ میں آپ کو سچ بیان کروں۔ سچ یہ ہے کہ ہم دنیا والے ہیں، ہم اللہ والے نہیں ہیں، نہ بننا چاہتے ہیں۔ یہ رویہ جو ہے یہ آپ کی ذات کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ آپ ایک ایسی زندگی میں جانے والے ہیں ہم سب جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، وہاں کا عذاب اور ثواب دونوں نہ ختم ہونے والے ہیں۔ دیکھیں ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم باغی ہیں۔ مومن تو ہم نے ہم کلمہ کو سمجھا نہیں ہے تو پڑھنے کا کیا مطلب؟ مومن یہ گناہگار جو ہیں یہ مومن ہو سکتا ہے، کافرانہ روش والے باغی ہیں، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم کلمے کو تو سمجھا ہی نہیں ہے تو پڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو وہ طوطے کی طرح ہم کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ
اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو. اذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم.